السلام علیکم دوستوں اور بھائیوں، اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ہم کیوں کرتے ہیں اور اعتکاف کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے؟ پیارے دوستوں، اعتکاف شریعت میں مسجد میں ثواب کی نیت سے ٹہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے، جو رمضان کے 20ویں دن شام ڈلنے سے پہلے مسجد میں داخل ہوں اور عید کی چاند دیکھنے تک مسجد کے ایک خاص حصے میں ٹہرنے کو اعتکاف کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو تا حیات انہوں نے اعتکاف فرمائی۔ اور اعتکاف کیوں فرمائی؟ اعتکاف میں بندہ اپنے رب کے حضور تقرب حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ دنیاوی معاملات اور دوسرے دنیائی مشاغل سے الگ ہو کے اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگاتا ہے اور اللہ رب العزت کے در پہ پڑا رہتا ہے، اس خیال سے کہ اس وقت تک اللہ رب العزت کے در سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک اس کی مغفرت نہیں کر دی جاتی۔ پیارے دوستو، اعتکاف کے لیے بہترین جگہ، سب سے افضل جگہ مسجد حرام یعنی مکۃ المکرمہ ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد جو مدینہ منورہ میں موجود ہے، دوسرے نمبر پہ وہی مسجد افضل ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد تیسری درجہ پہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس جو فلسطین میں واقع ہے، اس کا درجہ آتا ہے۔ مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے بعد پیارے دوستو بیت المقدس افضل ہے اعتکاف کے لیے۔ اور پیارے دوستو، ان تینوں جگہوں کے بعد وہی مسجد افضل ہے جس میں پنجگانہ نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے اور زیادہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہوں۔ یعنی اگر محلے میں 2 مساجد ہے تو جس مسجد میں سب سے زیادہ لوگ آتے ہوں گے اسی مسجد میں اعتکاف کرنا بہتر ہے۔ پیارے دوستو، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب سنت مؤکدہ، اور تیسرے نمبر پہ مستحب یعنی عمل یعنی نفل اعتکاف کہلاتا ہے۔ پیارے دوستو، نظر کا اعتکاف یعنی کسی بندے نے منت مانی کہ اللہ کے لیے اس ہفتے میں 3 روز کا، 4 روز کا، 7 روز کا یا 10 روز کا اعتکاف کروں گا تو اس کو وہی اعتکاف پیارے دوستو واجب کہلاتا ہے۔ پیارے دوستو، نارملی جو ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، اس کو سنت مؤکدہ کہلاتا ہے، جس کی ابتدا 20 رمضان کی شام یعنی غروب آفتاب سے ہوتی ہے اور عید کا چاند نظر آتے ہی اس اعتکاف کا وقت آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، چاہے چاند 29 رمضان کو دکھائی دے یا چاند 30 رمضان کو دکھائی دے، دونوں صورتوں میں یہ سنت اعتکاف ادا ہو جاتی ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے، یعنی اگر بستی میں بعض لوگوں کے کر لینے سے بھی سب کے ذمہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھے پیارے دوستو، اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب لوگ گناہگار ہیں۔ واجب اور سنت مؤکدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہیں، اور سال کے تمام دنوں میں پیارے دوستو یہ اعتکاف جائز ہے۔ پیارے دوستو، اعتکاف کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں۔ پیارے دوستو، معتکف کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کے بعد عاقل ہونا ضروری ہے، تیسرے نمبر پہ معتکف نیت کرنا اس کے لیے معتکف کے لیے ضروری ہے،
پیارے دوستو وہ حالت جنابت میں نہ ہو، پاک ہو۔ اور پیارے دوستو عورت کے لیے مزید ایک شرط ہے، وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ مرد کے لیے مسجد باجماعت ہونا اور عورت کے لیے مسجد بیت یعنی گھر میں ایک مخصوص جگہ ہونا جہاں نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ پیارے دوستو 7 نمبر پہ واجب اور مسنون اعتکاف کے لیے روزہ ہونا بھی شرط ہے۔ پیارے دوستو یہ ہے شرائط، 7 شرائط ہے۔ پھر سن لے پیارے دوستو، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، نیت کرنا، جنابت سے پاک ہونا، عورت کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا، مرد کے لیے مسجد باجماعت ہونا اور عورت کے لیے مسجد بیت ہونا پیارے دوستو۔ اور آخری نمبر پہ واجب اور مسنون اعتکاف کے لیے روزہ ہونا بھی شرط ہے اور یہ ضروری ہے۔ اعتکاف میں مندرجہ ذیل باتوں پر پیارے دوستو عمل کرنا مستحب ہے۔ نیک اور اچھی باتیں کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، علوم دینیہ پڑھنا اور پڑھانا، اعتکاف کے لیے افضل ترین مسجد کا انتخاب کرنا پیارے دوستو کچھ مباحات ہے اعتکاف کے لیے، وہ یہ ہیں وہ باتیں جو اعتکاف میں جائز ہیں، یعنی مسجد میں کھانا پینا وغیرہ یہ جائز ہے معتکف کے لیے۔ کوئی حاجت کی چیز خریدنا، یہ شرط یہ کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو۔ نکاح کرنا یہ معتکف کے لیے جائز ہیں پیارے دوستو جن باتوں کی وجہ سے معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے یہ ضروری ہے، وہ یہ ہے ضرورت کے مطابق اگر معتکف بیمار ہو جائے، طبی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، پیشاب پاخانہ وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، شرعی ضروریات مثلا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جبکہ معتکف کی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو، ایسی صورت میں دوسرے مسجد میں جانا معتکف کے لیے پیارے دوستو جائز ہے۔ زوال کے بعد یا اتنی دیر پہلے مسجد سے نکلے کہ جامع مسجد پہنچ کر خطبے سے قبل 4 رکعت سنت پڑھ سکے اور جمعے کے فرض کے بعد 4 رکعت سنت ادا کر کے لوٹ آئیں۔ پیارے دوستو اضطراری حالت یعنی مثلا خدا نخواستہ مسجد میں آگ لگ جائے ایمرجنسی میں یا مسجد گر جائے تو ایسی صورت میں معتکف کو باہر نکلنا جائز ہے اور اسے چاہیے کہ جلد از جلد قریب کسی اور مسجد میں پیارے دوستو چلا جائے۔ پیارے دوستو اعتکاف کے لیے معتکف پر کچھ مکروہات ہے، اگر وہ باتیں جن سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے پیارے دوستو وہ یہ ہے خاموشی کو عبادت سمجھ کر مستقل خاموش رہنا، یعنی ہمارے ہاں یہ علماء سے ہم سنتے ہیں کہ خاموشی عبادت ہے، لیکن اعتکاف میں خاموشی مکروہ ہے۔ فضول اور لایعنی باتیں کرنا اعتکاف میں پیارے دوستو مکروہ ہے۔ بلا ضرورت خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا پیارے دوستو یہ بھی مکروہات ہے۔ پیارے دوستو کچھ باتیں مفسدات ہے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ باتیں ضروری ہے سن لے۔ جو ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایات ضروری ہے کیونکہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ ہے بلا عذر مسجد سے باہر نکلنا، خواہ قصدن ہو یا سہون، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جمع کرنا خواہ قصدن ہو یا عمدن ہو یا سہون ہو، انزال ہو یا نہ ہو، مسجد میں ہو یا باہر ہو، پیارے دوستو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی سے دل لگی کے دوران انزال ہو جانا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا، مرتد ہو جانا، پاگل ہو جانا، جبکہ اس حالت میں کوئی روزہ فوت ہو جائے، ایسا بے ہوش ہو جانا کہ کوئی روزہ فوت ہو جائے، عورت کو حیض یا نفاس جاری ہو جانا۔ پیارے دوستو اگر کوئی لیڈیز
اعتکاف میں ہو اور اس کا حیض شروع ہو جائے، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ روزہ متکف کے لیے شرط ہے، نفاس کے ساتھ حیض کے ساتھ روزہ نہیں رکھتا، روزہ نہیں ہوتا تو اعتکاف کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹہرنا، مثلاً استنجے کے لیے گیا، جس طرح گاؤں میں مسجدوں میں لیٹرین یا واش روم وغیرہ نہیں ہوتا تو لوگ استنجے کے لیے باہر جاتے ہیں، اور فارغ ہو کر کچھ دیر وہاں پہ ٹہرنا، یعنی بغیر ضرورت کے زیادہ ٹہرنا اعتکاف ٹوٹنے مکروہ ہے، مفسد ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلنا۔ پیارے دوستو، یہ اعتکاف کی کچھ مفسدات تھی جو آپ لوگوں کو پیارے دوستو ہم نے بتا دی۔ اس کے علاوہ اگر معتکف بلا عذر تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد سے نکلے گا، خواہ بھول کر ہی کیوں نہ ہو، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اسے اس کی قضا کرنی ہوگی، اور واجب اعتکاف میں روزہ رکھنا پڑے گا، اور ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف سنت موقدہ الکفایہ ہے۔ عذر کی بنا پر چھوڑ دیا جائے یا بھول سے ٹوٹ جائے تو جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن کا اعتکاف کی قضا اور روزے سمیت لازم ہے، لیکن احتیاطاً اختلاف سے بچنے کے لیے رمضان کے بعد 10